ایک اور مسئلہ بڑا پیچیدہ بھی ہے، بڑا معرکۃ الآراء بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا، حضور نے علی سے کہا لکھ لو، علی نے ساری شرطیں لکھ لی۔ تو اس وقت کافروں کے طرف سے جو نمائندہ تھا سہیل، اس نے اعتراض کیا، اے محمد، یہ شروع میں پہلی لائن کے اندر ایک جملہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ۔ فرمایا ہم آپ کو رسول اللہ مانتے نہیں ہیں، مانتے تو آپ کو روکتے کیوں اور لڑتے کیوں؟ اس کو مٹا دو۔ حضور نے علی سے کہا علی اس کو مٹا دو۔ علی نے کہا میں نہیں مٹا سکتا، میں نہیں مٹا سکتا۔ حضور نے فرمایا علی مجھے بتاؤ وہ جملہ کون سا ہے؟ بتا دیا۔ حضور نے اپنے ہاتھ سے مٹایا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر محمد بن عبداللہ لکھا۔ تو یہاں پہ ایک بحث چھڑ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب النبی الامی، امی ہے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ تو امی اسے کہتے ہیں جس نے مخلوق میں سے کسی کے سامنے زانوے تلمذ نہ طے کیے ہو، مخلوق میں سے کسی کو اپنا استاد نہ بنایا ہو، اسے امی کہتے ہیں۔ یہ حضور کا لقب ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسے اللہ نے بھی علم نہ دیا ہو، بلکہ قرآن کی اندر سورہ رحمان سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، وہ ذات رحمان ہے، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، قرآن کے معلم اول جس نے محمد رسول اللہ کو قرآن سکھایا ہے، وہ خود اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حضور تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ محمد بن عبداللہ کے جملے نبی پاک نے کیسے لکھ لیے؟ تو اس کا جواب دینے میں علماء نے بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ میں ان ساری باتوں کا وہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ کی ذہن کے مطابق ہو۔ یاد رکھیے سیرت و حدیث کی کتابوں میں جہاں پہ یہ جملہ آ جاتا ہے کہ رسول اللہ نے لکھا، تو وہاں پہ حضور کی طرف لکھنے کی جو نسبت ہوئی ہے یہ حقیقتاً نہیں ہے، مجازن ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور نے خود نہیں لکھا، بلکہ حضور نے کسی کو آرڈر دیا، اس نے لکھ لیا، تو حضور کے حکم پہ لکھا ہے، لہٰذا یہ کہنا بھی ٹھیک ہوا کہ حضور نے لکھ دیا۔ اس لیے جہاں جہاں پہ یہ جملہ ہے کہ حضور نے محمد بن عبداللہ کا لفظ لکھا، تو نسبت حضور کی طرف جو ہوئی ہے، تو حضور نے خود لکھا یا نہیں لکھا؟ خود نہیں لکھا۔ ایک توجہ یہ ہے کسی کو کہا، کسی اور نے لکھا ہے، حضور کی طرف نسبت اس لیے کی کہ حضور نے حکم دیا ہے، حضور نے حکم دیا ہے۔ لیکن ایک عالم گزرے ہیں بڑے پائے کے، جس کا نام ہے ابو الولید باجی۔ ابو الولید باجی وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ حکم ارشاد فرمایا، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ۔ اے میرے نبی، آپ اس سے پہلے نہ تو کتاب آپ نے پڑھی تھی اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے۔ فرمایا جو اللہ نے یہ کہا کہ آپ نے نہ کتاب پڑھی تھی اس سے پہلے، نہ دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، فرمایا اس سے پہلے سے مراد یہ کہ قرآن کے اترنے سے پہلے حضور کوئی کتاب پڑھ بھی نہیں سکتے تھے اور لکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس بندے کا یہ نقطہ نظر ہے، میرا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اس میں جو حضور سے نفی کی گئی ہے کہ حضور لکھ نہیں سکتے، یہ وحی کے اترنے سے پہلے کی بات ہے۔ جب قرآن کو اترنا شروع ہو گیا تو فرما رہے ہیں یہ حضور کا معجزہ تھا، حضور ویسے لکھ نہیں سکتے تھے۔ ابو الولید باجی کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، کہیں میرے اوپر فتویٰ نہ لگ جائے، ابو الولید باجی کہتے ہیں حضور لکھ نہیں سکتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے جو محمد بن عبداللہ کے الفاظ لکھے ہیں یہ حضور کا معجزہ ہے، اور معجزہ اس کام کو کہتے ہیں، اس خرق عادت کے عام کو کہتے ہیں جو خلاف عادت ہو۔ حضور ویسے لکھ نہیں سکتے تھے، حضور نے یہ لکھ لیا، یہ حضور کا معجزہ تھا، یہ حضور کا معجزہ تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بڑے ٹاپ قسم کے محدث ہیں، بات کرتے ہیں، بڑے پکی بات کرتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں حضور نے اگر محمد بن عبداللہ کے الفاظ لکھ بھی لیے پھر بھی حضور نبی کریم امی ہیں، آپ کی امی ہونے پہ اعتراض نہیں آئے گا۔ فرمایا اس لیے وہ کہتے ہیں ایک تحریر کو، ایک نام کو کوئی آدمی بار بار دیکھتا ہے تو اپنا نام سیکھ ہی لیتا ہے، باقی کچھ نہیں لکھ سکتا لیکن اپنا نام لکھ لیتا ہے۔ فرمایا اگر حضور نے محمد بن عبداللہ یہ لفظ اپنے ہاتھ سے لکھ لیے تو حضور کے امی ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عام آدمی بھی اپنا نام لکھ سکتا ہے، باقی لمبی چوڑی تحریریں نہیں لکھ سکتا۔ یہ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں کہہ رہے ہیں